اچھا دیکھیے، یہ آج کے زمانے میں سب سے سنجیدہ سوال بھی دنیا میں، اس پہ بڑی کتابیں آ رہی ہیں، اس کو ورک لائف بیلنس بھی کہا جا رہا ہے، اسے لائف بیلنس بھی کہا جا رہا ہے، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جسے ایکوریٹ اینڈ رائٹ بیلنس کہتے ہیں، وہ 100% بنانا ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ کا بیلنس ہے تو ممکن ہے کسی اور وقت میں پتہ لگے بیلنس نہیں تھا۔ اسی لیے تو زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان کیوں ہے؟ اس میں بعض اوقات پروفیشنل چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں، پرسنل لائف نیچے چلی، بعض اوقات پرسنل لائف جو ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے، اور معاشی معاملات، میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم معاشی طور بڑے تنگ ہیں۔ میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں گھر کی زندگی کیسے جا رہی ہے؟ تو اس میں سے کہیں ایک تعداد بڑی وہ کہتی ہے جی گھر اللہ کا شکر ہے سر، بڑا ہی سکون ہے، بڑی کمپرومائز کرنے والی، ساری نوعیت کو سمجھنے والی اللہ نے بیوی دی ہوئی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دیکھیے کیسی عجیب ہے زندگی کی کہانی، کسی کا گھر بالکل ٹھیک ہے اور معاشی طور پہ غیر مستحکم ہے، اور نیچے جائیے ہمارے اے ڈی آر کا اس وقت جسٹس انوار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی صلح کرا رہے ہیں، اس میں رجے پوجے لوگ آتے ہیں، پیسے کا مسئلہ ہی نہیں، گاڑی کا مسئلہ ہی نہیں، معاش کا مسئلہ ہی نہیں ہے، گھر میں سکون کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 100% تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا آئیڈیل کیا ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا آئیڈیل ڈھونڈنا ہے۔ آئیڈیل یہ کہ ان سب چیزوں کو، کام کو، رشتوں کو، گھر کے تعلقات کو، بندگی کو، سب کو پرچہ سمجھ لیں، امتحان۔ جیسے جی وہ 9th میں 7 پیپر ہوتے ہیں، 10th میں 7 ہوتے ہیں، پھر کمبائن ایک رزلٹ آتا ہے، ایم اے میں جا کے 5 ہو جاتے ہیں صرف، ٹھیک ہے جی، پھر اس کا پارٹ 1 ہوتا ہے، پھر پارٹ 2، پھر وہ رزلٹ آتا ہے۔ یہ زندگی کے سب پرچے دیکھیں، اس میں ٹاپ ممکن نہیں ہے، سب میں ہی ٹاپ ممکن نہیں۔ کامیاب سے کامیاب انسان، عام میں بات کر رہا ہوں، نبی رسول پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، وہ زندگی میں کسی شعبے میں کمزور ضرور ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں حساب لینے والا کون ہے؟ رب۔ ہم رب کو سمجھ بیٹھے ہیں شاید وہ انسانوں والا حساب لے گا، نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ اس پرچے میں آپ کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، آپ کی اہلیت تھوڑی ہے، آپ میں اتنی ہمت جرت نہیں ہے، آپ اس میں کمزور ہیں، تو پھر وہ آپ کی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے کہ یار ہم وہ بہادری جو شہید کی بہادری ہے، اور ایک بہادری جو شاید کہیں حق بات کہنے کی بہادری ہے، دونوں میں اس میں تو جان ہی چلی گئی نا جی، ادھر صرف بات کہنی تھی۔ اچھا کئیوں کے پاس وہ بھی نہیں، اس سے کمزور درجہ کہا گیا دل میں برا جانا۔ ایک بندے نے تلوار اٹھا لیا، میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے، ایک بندے نے صرف بات کہی ہے، ایک بندے نے دل میں برا جانا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی کیپیسٹی ہے، تو وہ حساب لیتے ہوئے اس کی رعایت دے گا، وہ رعایت دے گا، اور وہ دلوں کے حال، نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ سو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ کبھی بھی بیلنس میں آئیڈیل نہ سوچیں، نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں، اور کمزور پرچوں کے بارے میں ضرور سوچیے کہ سے مجھے کام کرنا چاہیے۔ یہ میری فکر مندی میں تو ہو نا سر۔ دیکھیں میں مثال لیتا ہوں، میں ایک سبجیکٹ میں کمزور ہوں اور میں فکر مند بھی نہیں ہوں، یہ زیادہ خطرہ ہے، لیکن میں کمزور ہوں اور میں فکر مند ہوں، تو یہ چانس ہے کہ میں امپروو کر جاؤں گا، یہ چانس ہے کہ میں بہتر ہو سکتا ہوں، یہ چانس ہے کہ شاید تھوڑی سی اس میں امپرومنٹ آ جائے گی۔ تو یہ جو چانس ہم نے لینا ہے، یہ لینا چاہیے، یہ ہمیں طے کرنا چاہیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز میں کمزور ہیں، کوشش پوری کرنی چاہیے، اور وہ ہوتے ہوتے چیزیں بہتر ہونے لگ پڑتی ہیں۔ باقی سر دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی زندگی سیکھی سکھائی نہیں آیا کہ پیدا ہوا تھا تو وہ نیوٹن تھا۔ ہم وہ مخلوق ہیں جو غلطیاں کر کے امپروو کرتے رہے، ہم گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، غلطی کر کے سیکھتے ہیں، ہم نے گر کے چلنا سیکھا تھا، ہم ڈوب کے تیرنا سیکھتے ہیں، تو بے شمار غلطیوں کے بعد آخر کار امپروو کرتے ہوئے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سو یہ گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، ہم اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی کے بارے میں۔ ایسا ممکن ہے اس کی استعداد اتنی ہو، اس کی کیپیبلٹی اتنی ہو، اس کی صلاحیت اتنی ہو، نہیں سمجھ آئی۔ مثلا ایک صاحب نے کک رکھ لیا، کسی دفتر کا واقعہ، تو وہ آئے، وہ کہتے ہیں جی کک نہیں ٹھیک ہوتے، یہ مسالے چوری کرتے، دالیں چوری کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ کا شاید یہ ایکسپیرینس ہو۔ اس نے کہا نہیں جی یہ دوسرا کک ہے، دونوں ہی، ایک دالیں چوری کرتا رہا، دوسرا مسالے زیادہ، ایک گھی کا پیکٹ بھی لے گئے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ اس کی تنخواہ کتنی تھی؟ اس کی تنخواہ اس کی 15,000 روپیہ تھی۔ تو میں نے کہا جی اور آپ نے کیا آسانی اس کو دی تھی؟ جی آسانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 15,000 روپیہ موجے مارے۔ میں کہا جی 15,000 روپیہ آپ پکڑے، آپ موجے مار کے دکھائیں۔
15,000 میں موجیں نہیں ماری جا سکتی. لہٰذا آپ کے نہ سمجھنے نے اس کو چور بنایا ہے. سوچیں وہ چور سے کتنا بڑا گناہ گار ہے جو کسی کو مجبور کر دے کہ وہ چوری کرنے پہ چلا جائے. کیا سمجھ آئی؟ حضرت عمر کے دور میں، یہ میرا خیال ہے کسی صحابی کے دور میں، خلفائے راشدین میں، ہاتھ کاٹنے کی سزا کو دور ایسا ہے نا جی، قید پڑا ہوا تھا. علامہ صاحب ایسے ہی قید کا دور تھا، کوئی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو ہٹا دیا. انہوں نے کہا جب یعنی کہ بالکل مرنے کے لوگ چلے گئے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے؟ یعنی کہ بھوک سے مر رہا ہے بندہ اور اس نے اٹھا کے کھا لیا ہے، اس پہ حد لگائیں گے، رعایت دے دیں. تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی جو بیلنس کا کانسیپٹ ہے اس میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم میں بھی کمزوری ہیں اور سامنے والے میں بھی کمزوری ہیں. یہ اچھائیوں، برائیوں، کمزوریوں، طاقتوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. جب آپ یہ مان جاتے ہیں کہ ہر کوئی بندہ کہیں کمزور ہے اور کہیں طاقتور، اس کے مجموعے سے انسان ہے، پھر رعایت بڑی آسان ہو جاتی ہے، پھر درگزر بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس کی کتنی کیپیسٹی، آپ کی کتنی کیپیسٹی، آپ کے پاس کتنی ایک اپروچ ہے. میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرے رب کو پتہ ہے کہ میری، ہاں مجھے اگر سپورٹ مل جاتی میں لگا سکتا. سپورٹ ہو اور میں نہ کروں تو میرے پہ حد لگ کیجیے کہ آپ کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ بیلنس پھر اس طرح کمزور پرچے پہ محنت اور دوسروں کے لیے ججمنٹ نہ ہونا، اور تیسرا اپنی زندگی کو امپروو غلطیوں سے ٹھیک کرتے جانا، یہ ہے لائف. جب تک آپ ذات کے گرد یا میں کے گرد یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے منہ کی نہیں کھاتے نا، تب تک بندہ ہوش میں نہیں آتا. یعنی اپنی ہی غلطیوں، اپنی ہی زندگی کو ریفلیکٹ کرنا، مڑ کے دیکھنا اور انالیسس کرنا کہ یہ ہم نے کیا کیا اور جو کیا اس سے کیا ملا، اس کا آخر کار نتیجہ کیا نکلا. جب تک آپ کی آنکھ اس پہ نہیں کھلتی نا، آپ کو زندگی کی سمجھ نہیں آتی. یہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں نے نفس کی پیروی کی یا ذات کے خول سے میں باہر نہیں نکلا، اور اس میں اتنا کر کے بھی کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. بندے کو آسمان تک پہنچ جانا چاہیے تھا، پھر رہے زمین پہ ہی پاؤں ہمارے، اور پھر وہی زندگی رہی. تو پھر اس چالاکی کو چھوڑ کے پیچھے رکھ کے میرا خیال ہے کہ اطاعت پھر رب کی اور رسول کی کرنی چاہیے. تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے گائیڈنس کی بڑی ضرورت ہے. یہ کوئی فکس سافٹ ویئرز میں پابند نہیں ہے انسان کہ اس نے صرف چرنا ہے، کھانا پینا ہے، دودھ دینا اور دنیا سے چلے جانا ہے. نہیں، وہ ہر وقت اپنے دماغ، دل، نفس، شیطان یا کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں آ سکتا. اسی لیے یہ محاسبہ یا لائف میں ریفلیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ زندگی کے بے شمار واقعات کا انالیسس کیا جائے اور ڈھونڈا جائے، تلاش کی جائے کہ یہ زندگی ہے کیا، اس میں ہو کیا رہا تھا، ہم کدھر سے چلے تھے، اس میں غلطیاں کیا تھیں، اور ان غلطیوں کو ایڈمٹ کیا جائے اور اس شرمندگی کو بھی محسوس کیا جائے، معذرت بھی کی جائے. یہ بھی معذرت کرنے والا کام ہے. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو جاتی ہے، آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں.